ذمہ دار حضرات اپنے اپنے ساتھیوں کو دیکھ لیں کہ اپنی جماعت کے ساتھی پورے اپنے اپنے ذمہ داروں کے ساتھ تشریف رکھیں۔ یہ درمیان میں جگہ خالی ہے، اب ستونوں کو چھوڑ دیں، اب آگے تشریف لے آئیں۔ ستونوں پہ بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آگے آ جائے تھوڑا سا، بھی آگے تھوڑا سا آگے سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑے ہی مہربان ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے، اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عطا فرمائے ہیں۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے اور دین کا زندہ ہونے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ تو پہلا درجہ محنت کو زندہ کرنے کا ہے۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، ہجرت بھی ہے، نصرت بھی ہے، مشورہ بھی ہے۔ اگر یہ اعمال ہم اپنے گھر میں شروع کر دیں تو گھر میں دین آ جائے گا، اور یہ اعمال اگر محلے کی مسجد میں شروع ہو جائیں تو محلے میں دین آ جائے گا، اور اگر بیرون گشت کرے تو پورے شہر میں دین آئے گا، اور سہروزے لگائیں ان عملوں کے ساتھ تو بستیوں میں دین آ جائے گا، اور چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین آ جائے گا۔ تو یہ سارے تقاضوں پہ جانا بعض کہتے ہیں جی اصل مقامی کام ہے، یہ سارا اصل ہے۔ آپ اپنے مقام پہ کام کریں، باہر ملکوں میں نہ جائیں تو ساری دنیا میں دین کیسے آئے گا؟ سب مقامی کام کریں، باہر نہ جائیں، چلے 4 مہینے میں نہ جائیں، چونکہ حضور علیہ السلام قیامت تک کے نبی ہیں اور پورا عالم ہے اور قیامت تک کی زندگی ہے، دنیا ہے، تو یہ سارے عمل فرمایا باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کی، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کی، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے۔ جب آپ 4 مہینے لگا کے جائیں گے نا اور محلے والوں کو دعوت دیں گے تو آپ کو طرح طرح کی باتیں سنائیں گے، ہمیں دعوت دے رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں آج تک کیا کرتے رہے آپ، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ سنائیں گے آپ۔ جو ان کے سامنے تو ہماری ساری زندگی ہے نا، چونکہ شروع سے تو ہم اتنے نیک نہیں تھے، ہماری غلط کام بھی جب تبلیغ میں نہیں ہوتا ہو جاتے، اور آپ کو پتہ ہے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کے۔ گھر والے تو ویسے ہی آدمی کی بزرگی نہیں مانتے، چاہے کتنے ہی بزرگ بن جائیں آپ۔ ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا تھا تو اس کی بیوی کہہ رہی تھی آپ کیا بزرگ ہیں؟ بزرگ تو وہ ہے جو ہوا میں اڑ رہے تھے،
کہنے لگا میں ہی تو اڑ رہا تھا. اس نے کہا تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے آپ. یعنی وہاں بھی کمی نکال دی. اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے. اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا. یہ جو آپ حضرات کے سر پہ ٹوپی آ گئی ہے نا، اور آنکھوں میں ہوا آ گئی ہے، حیا آ گئی ہے، اور دعوت دینے لگ گئے، نماز پڑھنے لگ گئے، ذکر کرنے لگ گئے، تو یہ اس ماحول کی برکت ہے. ہاں جی، یہ ماحول اور یہ اعمال. جو ان عملوں میں زیادہ لگتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم لگتا ہے وہ کم بنتا ہے. بعض کہتے ہیں ہمارا میٹر چل رہا ہے. یہ جو میٹر چلاتے ہیں دعوت نہیں دیتے، ان کا میٹر گھر جا کے بند ہو جاتا ہے. ثواب مل رہا ہے 7,49 کروڑ. گھر میں تو ثواب بھی نہیں ملے گا، دائی نہیں بنائی. جو دعوت نہیں دیتا وہ ایسا ہے جیسا ریل کا ڈبہ ہے، اور جو دعوت دے وہ ایسا ہے جیسا ریل کا انجن ہو. تو ریل کا انجن تو 20 ڈبوں کو کراچی سے کھینچتا ہے، پشاور پہنچا دیتا ہے وہ. اور جو دعوت نہیں دیتا ریل کا ڈبہ ہے، جہاں کھڑا کر دو ساری زندگی وہیں کھڑا رہتا ہے وہ. اسی لیے تو کام نہیں کرتے واپس جا کر لوگ، چونکہ کرنے کے زمانے میں نہیں کیا، دعوت نہیں دی. رائے میں بھی دعوت دینا اتنا آسان ہے جیسے حلوہ کھانا آسان ہے. ہر آدمی بات سننے کو تیار ہے. ایک آدمی نے حلوہ کھایا، اس کے دانت ٹوٹ گئے حلوہ کھانے سے. تو روٹی کھا لے گا وہ؟ رائے میں دعوت دینے والا بھی فارغ اور سننے والا بھی فارغ ہے. جب آپ جائیں گے گھر، آپ تو فارغ ہیں، وہ فارغ نہیں ہیں. یہاں تو آسان ہے. تشکیلوں میں جائیں گے وہاں بھی لوگ مول صاحب اپنا کام کریں، آپ تو فارغ ہیں، ہم نے بھینس کا دودھ نکالنا ہے، گھاس کاٹنا ہے، اپنا کام کریں، جائیں آپ. تو یہاں کسی کی بھینس ہے جو یہاں دعوت نہیں دے سکتا، وہ کہیں بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ داعیانہ مزاج ہی نہیں ہے. ایک نیا وہ کھیلتے رہتے ہیں، مشین ہے سب کے پاس ماشاءاللہ. دوستو بزرگوں بھائیے، یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے ان چلوں کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو ورا الورا ہے، اس کو سارے لوگ نیک ہو جائیں اس کی شان بڑھتی نہیں، سارے ہو جائیں فاسق فاجر اس کی شان گھٹتی نہیں ہے. ہم ضرورت مند ہیں، محتاج بن کر اس کام کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں. یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے، کیے بغیر چارہ دعوت دینی بھی ہے اور دائی کی بات سننی بھی ہے، اوروں کو دائی بنانا بھی ہے. صرف دعوت دینا کافی نہیں. حضور پاک علیہ السلام نے 1,24,000 دائی بنائے تھے، ہر صحابی دائی تھا. دعوت اندر جا چکی تھی، ان کی زبان کا کلمہ دل میں آ گیا تھا. تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے. پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مصلح بنتا ہے. اپنا بننے میں سب کا بننا. 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو. بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا. جس کی اپنی جیب میں پیسے نہ ہوں وہ دوسروں کو دے سکتا ہے؟ ایک ہے زبان کے بول، ایک ہے کلمے کی حقیقت. یوں تو طوطا بھی کلمہ پڑھتا ہے لیکن بلی کو دیکھتے ہی بھول جاتا ہے، اس کے دل میں کلمہ نہیں ہوتا. اب یہ جو نوجوان ہیں بہت ماشاءاللہ چھلانگیں مارتے ہیں، لیکن اکثر ہم نے دیکھا کہ شادی ہوتا ہی تبلیغ کی چھٹی ہو جاتی. جڑ نہیں رہے آج کل، گھر والی سے جوڑ پیدا کر رہے ہیں. بتاؤ، جس اللہ نے گھر والی دی ہے وہ اللہ ہی کو چھوڑ دیا. کوئی دکان کی شکل دیکھ کے پھنس جاتا ہے، کسی کو نوکری مل جاتی ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر کلمہ تھا، ایمان کی حقیقت ان کے پاس تھی، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے. تو دوستو بزرگوں بھائیوں، دعوت دینی بھی ہے اور دائی کی بات سننی بھی ہے، اوروں کو دائی بنانا بھی ہے. تعلیم و تعلم میں سب سے پہلے دعوت سکھائیں، پھر فرائض سکھائیں، پھر واجبات سکھائیں، پھر سنتیں سکھائیں، پھر مستحب سکھائیں.
ذکر و عبادت پر بھی محنت کریں، الگ بیٹھ کر جی لگا کے دھیان جما کے اللہ کا ذکر کریں۔ جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی ہے، محبت کے قابل تو اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھوٹائی کی کوئی حد نہیں۔ درود پاک آپ علیہ السلام کی محبت رسن، پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع کے خلاف کو عمل نہیں کرنا۔ یہ دوستو بزرگوں بھائیوں، یہ جو نمازوں کا اہتمام، اس لیے ہم نے اپنی نمازوں پر بھی محنت، جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، قرض اور فرض، یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ آپ لگے تبلیغ میں 50 سال کی عمر میں، اور اس سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو مفتی صاحب سے پوچھیں کہ میں کتنے سال کی قضا نمازیں پوری کروں، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ ایک نماز پر اتنی سزا ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے، 2,88,00,000 سال۔ ادھر 20 نفلیں پڑھ رہا ہے تہجد میں، اور فرض نمازیں ذمہ ہیں۔ چاہے دوست ساری زندگی نفل پڑھیں، 4 فرضوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ فرض ادا کرنے، کسی کا قرض ہے وہ دینا پڑتا ہے، یا معافی کراؤ یا واپس کرو۔ جس کے ذمہ قرض ہو نا، وہ گوشت نہ کھائے، وہ فروٹ بھی نہ کھائے، وہ دال سبزی کھائے، یہاں تو جو پکتا ہے کھائے، تبلیغ میں تو نہیں کر سکتا، لیکن اپنے گھر جا کر احتیاط کرے آپ۔ پہلے زمانے میں لوگ قرضہ نہیں لیتے تھے، بھوکے رہتے تھے، اب تو لینے کی فکر ہے، دینے کی فکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سیکھو۔ تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، اور حج ہمارا بیت اللہ میں۔ لوگ دیکھیں گے آپ کے اخلاق، معاملات، لوگ یہ نہیں دیکھتے یہ کہتے کیا ہیں، لوگ یہ دیکھتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں۔ ہاں جی، حضور والی محنت کے لیے حضور والے اخلاق کی ضرورت ہے۔ جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تعلق توڑے اسے تعلق جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو۔ یہ اولین آخرین کے اخلاق ہیں۔ اس لیے دوستو 6 نمبر کی بھی اللہ ہمیں حقیقت، تو یہ محنت ہے، ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا تعلیم ہمارے ہاں اس وقت یہ تعلیم ہے، ہمارے ہاں تعلیم کی فضائل کی تعلیم ہے۔ اللہ کے وعدوں کا یقین بڑھتا چلا جائے، علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کا یقین دلوں میں آ جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، اور دین کی سچی طلب پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے۔ اس لیے فرمایا تعلیم میں صحیح یقین کے ساتھ بیٹھیں، اور حضور کا طریقہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اور نفس کا مجاہدہ ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، فضائل کا استحضار ہو کہ تعلیم کے بعد فرشتہ اعلان کرے گا کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ مختلف قوموں کے خاندانوں کے لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں، تو فرمایا وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے، بلکہ دوست بزرگوں بھائیوں، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ اس لیے فرمایا اس کا بھی جو ہے تعلیم کے سامنے، یہ جو تعلیم میں ہم خوشبو لگاتے ہیں نا، تو یہ تعلیم سے پہلے لگائیں۔ تعلیم شروع ہو جاتی ہے، ایک آدمی 10 روپے کی شیشی نکالتا ہے، سب کو لگا دیتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ تو جس نے لگوانی ہو نا پہلے لگواؤ۔ اور یہ جو تعلیم میں نیند آتی ہے یہ سکینہ نہیں ہوتی، سستی ہوتی ہے۔ سستی کا نام ہم نے سکینہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری سکینہ تبلیغ میں آ گئی ہے، دکان پہ کسی کو سکینہ نازل نہیں ہوتی، سارے ماشاءاللہ چست بیٹھے ہوتے، آئیے آئیے تشریف لائیے، ماشاءاللہ خان صاحب کو چائے پلاؤ اور چودھری صاحب کو بوتل پلاؤ۔
اور سارے پیسے انہیں کی جیب سے نکالتے ہیں۔ یہ موٹا گاہک ہو تو پردے میں بٹھا کے آئس کریم کھلاتے ہیں دکاندار، اور غریب آدمی کو دکان پہ چڑھنے بھی نہیں دیتے، آگے چلو معاف کرو۔ لوگ سمجھتے بڑے اخلاق والے، اخلاق نہیں ہوتے، یہ اغراض ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا تعلیم شروع سے آخر تک بیٹھیں، فضائل قرآن سے پڑھیں، پھر تجوید کریں، پھر فضائل نماز، پھر ذکر، پھر تبلیغ، پھر پستی قواعد علاج، پھر حکایات صحابہ، پھر فضائل صدقات کے دونوں حصے، پھر 6 نمبر کا مذاکرہ، تعلیمی گشت بھی کریں، اور شروع سے لے کے آخر تک بیٹھیں۔ اس لیے فرمایا اللہ رسول کی باتوں سے دل متاثر ہونا کیا ہے؟ جب چوتھے پارے کی پہلی آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی کے کامل درجوں کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزیں خرچ نہ کرو، تو حضرت ابو طلحہ نے یہ آیت سن کر 50,000 کا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ایک صحابی کو دیکھا کندھے پہ چادر تھی کوئی گھیروے رنگ کی سرخی مائل، حضور اتنا فرمایا یہ کیا پہن رکھا ہے؟ گھر گئے چولہا جل رہا تھا، چولہے میں ڈال دی، یہ ہے اثر لینا۔ تو فرمایا چادر کا کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا یا اصلا وہ تو میں نے چولہے میں ڈال دی کہ کسی عورت کو دے دیتے وہ پہن لیتی، یہ ہے اثر لینا۔ ہم تو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے۔ ایک نوجوان کو دیکھا بڑے بڑے بال تھے، حضور نے فرمایا ذبابن، فوراً کٹوا دی۔ دیکھا کہ ایک مکان باہر تشریف لے گئے، ایک مکان اونچا سا بنا ہوا تھا ایک انصاری کا، یہ مکان کس کا ہے؟ کہ فلاں انصاری کا۔ وہ مسجد میں آئے، سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، پریشان ہو گئے۔ حضور نے کہ آپ کا مکان دیکھا تھا، جا کے زمین کے برابر کر دیا، یہ بھی نہیں بتایا کہ میں نے یا رسول اللہ مکان گرا دیا ہے۔ یہ ہے اثر لینا قرضے کی، کہ اللہ کو قرض دو کہ تمہیں بہت زیادہ دینے والا ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے 2 باغ ہیں 600 کھجوروں کے، میں دونوں اللہ کو قرض دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایک دے دو اور ایک رکھ لو۔ جس باغ میں بیوی بچے تھے نا، اس باغ میں داخل نہیں ہوئے، باہر کھڑے ہو کے کہا ام دادا باہر نکل آؤ، یہ باغ تو ہم نے اللہ کو قرض دے دیا۔ بیوی ساری کھجوریں پھینک کر باہر آ کے کھڑی ہو گئی کہ بہت اچھا سودا کیا آپ نے۔ یہ ہے اثر لینا۔ تو آپ بھی کریں گے قربانی؟ کون کون کریں گے؟ ہمیں تو زمانہ ہو گیا سوچتے سوچتے، شیطان کہتا ہے ابھی 3 چلے نہیں لگانے، بعد میں کل لگا لینا، بعد میں تو پھر اکیلا ہی قابو کرے گا آپ کو، یہاں تو پوری جماعت ہوتی ہے، شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ جتنے بندے ہیں نا رائیوڈ میں، اتنے ہی یہاں شیطان ہیں، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ یہ نہیں کہ رائیوڈ میں ہر جگہ، پہلے ان کو نکلنے نہیں دیتا، پھر دعوت نہیں دینے دیتا، پھر سیکھنے نہیں، پورے چلے میں ایک دعا بھی نہیں سیکھی، تو کیا سیکھا اس نے؟ صرف پھرنے کا نام تو تبلیغ نہیں، بستر اٹھا کے پھرتے رہو، 3 ٹائم روٹی کھاتے رہو، 2 ٹائم چائے پیتے رہو، اور کیلولہ کرو، کبھی ایلولہ کرو، کبھی فیلولہ کرو۔ آج کل تو ہم سو کے تھک رہے ہیں، ایک ہے نا تھک کے سونا، ایک ہے سو کے تھکنا۔ پھر کتنی قربانی سے نکلے آپ، نکلنا آسان نہیں زمانے میں، ہر آدمی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، کاروبار ہے، لیکن سب شیطان یا سست کر دیتا ہے سب۔ کھانے کے گھر میں کسی کو یہاں کھانے کی بڑی فکر لگا دیتے ہیں، امیر صاحب کھانا کب کھائیں گے؟ اور دکانداروں کو کھانا بھیجتے ہیں نا گھر والے دوپہر کا، وہ کھانا ٹھنڈا ہو کر آ جاتا ہے واپس، گھر والے پوچھتے ہیں کھانا نہیں کھا کے ٹائم ہی نہیں ملا، گاہک اتنے تھے۔ اور تبلیغ میں کھانا لیٹ ہو جائے تو امیر صاحب کی خیر نہیں ہے، کیونکہ اس کو کام نہیں سمجھا ہم نے، اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ فضائل قرآن سے
سعید بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی، نہ فرشتہ وغیرہ۔ سعید بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، قیامت اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی، نہ فرشتہ وغیرہ۔ کلام اللہ شریف کا شفیع اور اس درجہ کا شفیع ہونا جس کی شفاعت مقبول ہے اور بھی متعدد روایات سے معلوم ہو چکا، حق تعالی شان اپنے فضل سے میرے اور تمہارے لیے اس کو شفیع بنا دے، نہ کہ فریق مخالف اور مدعی۔ بازار کی روایت سے نقل کیا ہے کہ وضع کا حکم بھی اس پر نہیں لگایا، جب آدمی مرتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہوتے ہیں، اور اس کے سرہانے نہایت حسین و جمیل صورت میں ایک شخص ہوتا ہے۔ جب کفن دیا جاتا ہے تو وہ شخص کفن اور سینہ کے درمیان ہوتا ہے۔ جب دفن کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں اور منکر نکیر آتے ہیں تو وہ اس شخص کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں کہ سوال یکسوئی میں کریں، مگر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، میں کسی حال میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم سوالات کے اگر مامور ہو تو اپنا کام کرو، میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہو سکتا کہ جنت میں داخل کراؤں۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، میں ہی وہ قرآن ہوں جس کو تو کبھی بلند پڑھتا تھا اور کبھی آہستہ، تو بے فکر رہے، منکر نکیر کے سوالات کے بعد تجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے سوالات سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ملائے اعلیٰ سے بستر وغیرہ کا انتظام کرتا ہے جو ریشم کا ہوتا ہے اور اس کے درمیان مشک بھرا ہوتا ہے۔ حق تعالی شان ہو اپنے فضل سے مجھے بھی نصیب فرماویں اور تمہیں بھی۔ یہ حدیث بڑے فضائل پر شامل ہے جس کو تطویل کے خوف سے مختصر کر دیا۔ کریں گے تلاوت؟ کون کون کرے گا؟ ایک سپارہ بھی روز نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ ناظرہ خواں کہ ایک سپارہ روز کم از کم پڑھیں، اور جو حافظ ہیں صاحبان وہ 3 سپارے پڑھیں۔ ہمارے وہ بوڑھے بوڑھے مقیمین ہیں وہ 10 پارے پڑھ لیں، ناظرہ ہیں، حافظ نہیں ہیں وہ۔ اور میں نے پوچھا آپ روزانہ کتنے سپارے پڑھتے ہیں روزوں میں؟ وہ کہتے ہیں میں پورا قرآن بھی ختم کر لیتا ہوں، 10 پارے اور پڑھ لیتا ہوں، 40 پارے پڑھ لیتا ہوں روزانہ۔ اور اپنے اپنے شعبوں میں کام بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ سارے دن فارغ ہوتے ہیں وہ۔ ابھی ہمیں عملوں کا نور نہیں ملا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں تو مزہ آتا ہے نہیں، اور قرآن میں کتنا مزہ ہے بتاؤ۔ کتنا ہی قرآن پڑھو کبھی دل نہیں اکتائے گا، اور پڑھو اور مزہ آتا ہے، اور پڑھو اور مزہ آتا ہے۔ اس لیے تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں تو دوستو اس کو بھی عبداللہ بن عمر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جس شخص نے کلام اللہ شریف پڑھا اس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا۔ وہ اس کی طرف وحی نہیں بھیجی جاتی۔ حامل قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصہ کرے اور جاہلوں کے ساتھ جہالت کرے، حالانکہ اس کے پیٹ میں اللہ کا کلام ہے۔ چونکہ وحی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا، اس لیے وحی تو اب آ نہیں سکتی، لیکن چونکہ یہ حق سبحان تقدس کا پاک کلام ہے، اس لیے علم نبوت ہونے میں کیا تعامل ہے۔ جب کوئی شخص علوم نبوت سے نوازا جاوے تو نہایت ہی ضروری ہے کہ اس کے مناسب بہترین اخلاق پیدا کرے، برے اخلاق سے اعتراض کرے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے،
اس کے لیے مناسب نہیں کہ لاہو لاب میں لگنے والوں میں لگ جاوے یا غافلین میں شریک ہو جاوے یا بیکار لوگوں میں داخل ہو جاوے۔ اگر آپ خود حافظ نہیں بن سکتے تو کسی اپنے بیٹا ہے، پوتا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ایک حافظ 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ جو آدمی قرآن کو حفظ یاد کرے، اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، ایسے 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی۔ دادی پکڑی گئی، دادا پکڑا گیا، نانی پکڑی گئی، نانا پکڑا گیا، چچا پکڑے گئے، اور ان کو چھڑا کے جنت میں لے جائے گا، لیکن ہو صحیح حافظ، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام۔ تو کریں گے انشاءاللہ پھر تو 3 ساتھیوں کے تجوید فرما لیں، باقی تعلیم